قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کے لیے آئیڈیل شخصیت کا تعین کیا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے رول ماڈل، مسلمان کے لیے آئیڈیل شخصیت جس کو اس نے فالو کرنا ہے، جو اس کی فیورٹ پرسنالٹی ہوگی، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ کے اندر بہت جامعیت ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، اور وہ بہت کچھ اپنی زندگی کے ہر گوشے میں سیکھنا ہے. ظاہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام انسان تھے، بشر تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ بچے تھے، جس طرح بچے ہوتے ہیں. آپ نے بچپن بھی گزارا، آپ نے لڑکپن بھی گزارا، آپ نے جوانی بھی گزاری، پھر آپ کو نبوت بھی ملی، پھر آپ نے نبوت والی زندگی بھی گزاری، پھر مکہ میں بھی رہے، مدینہ میں بھی رہے، آپ نے جنگیں بھی لڑی. یہ سارے مراحل سے آپ گزرے ہیں. تو اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بچپن تھا، کیا ہمارے بچوں کا بچپن وہی ہے یا نہیں ہے؟ حضور کا جو لڑکپن تھا، ہمارا لڑکپن وہی ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی جو جوانی تھی، ہماری جوانی وہ جوانی ہے یا نہیں ہے؟ حضور کی عمر جب 40 سال ہو گئی، آیا ہماری زندگی 40 سال میں وہ زندگی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اصل وہ چیز ہے جو سیرت سے سیکھنے کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ سیرت سے ہم لوگ بالکل ناواقف ہیں. سیرت کے حوالے سے ہم بالکل کچھ یعنی مخصوص قصے ہم نے یاد کیے ہوئے ہیں، مخصوص واقعات یاد کیے ہوئے ہیں، اور اسی پر رسم و رواج کے طور پہ بس شب معراج یاد کی ہوئی ہے اور شب برات یاد کی ہوئی ہے، اور کوئی 2-3 قصے ہمیں یاد ہوں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اس دن ہوئی تھی. بس یہ 4-5-6 چیزیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں اور کچھ نہیں پتا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شوہر کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے. اب ایک شوہر اس وقت صحیح اور کامیاب شوہر ہوگا جب اس کی زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہوگی. آپ نے بحیثیت مسجد کے امام کی بھی زندگی گزاری ہے، آپ نے امامت بھی کروائی ہے. اب ایک امام اس وقت کامیاب امام ہوگا، یا ایک امام کی امامت اس وقت ٹھیک ہوگی جب اس کی امامت کے اصول، اس کے طریقہ کار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کے مطابق ہوں گے. آپ نے ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے بھی آپ نے زندگی گزاری ہے. آپ اپنے صحابہ کی کمانڈ کرتے تھے، کمانڈر تھے اپنی فوج کے. اب ایک کمانڈر اس وقت صحیح اور کامیاب کمانڈر ہو سکتا ہے جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرے. آپ نے ایک پڑوسی کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، آپ نے ایک بھتیجے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، آپ نے ایک بھائی کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، آپ نے ایک پوتے کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے. یعنی زندگی کا آپ کوئی بھی پہلو لے لیں، ایک بھائی کی حیثیت سے بھی آپ نے زندگی گزاری ہے، ایک قاضی، ایک جج کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے، ایک والد کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری ہے. اب ہم اس وقت اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. مثلا کوئی والد ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب والد بن جاؤں. شوہر ہے، وہ چاہتا ہے میں کامیاب شوہر بن جاؤں. استاد ہے، آپ نے ایک ٹیچر کی حیثیت سے بھی زندگی گزاری. اب ایک ٹیچر چاہتا ہے کہ میں کامیاب ٹیچر بن جاؤں. ایک تاجر ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تاجر تھے، آپ نے کاروبار بھی کیا ہے. اس کی تجارت اس وقت ٹھیک ہوگی جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تجارت کے اصولوں کو دیکھے گا. ایک ملازم ہے، وہ ملازمت کر رہا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ملازمت بھی کی ہے، دوسروں کی بکریاں چراتے تھے آپ. اب اس کی ملازمت اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے کہ آپ نے ملازمت کس طریقے سے کی تھی. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمیں نہیں پتا.
ہمیں سیرت کی ان چیزوں کا بالکل نہیں پتا. ہم نے دین، اس لیے یہ بات جو میں بار بار کرتا ہوں نا کہ ہم نے دین مخصوص چیزوں کا نام رکھا ہوا ہے اور یہ ہماری غلط فہمی ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھر میں فساد ہے، ہمارے شہر میں فساد ہے، ہمارے ملک میں فتنہ ہے. اس کی بنیادی وجہ سیرت سے دوری ہے. ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اختیار نہیں کریں گے. سیرت جب انسان پڑھتا ہے پھر آپ کو زندگی میں کوئی بھی واقعہ پیش آئے گا، یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کوئی بھی واقعہ آپ کو پیش آئے گا فوراً آپ کا دماغ خود آپ کے دماغ میں کلک ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا ہوا تھا، آپ نے اس موقع پہ یہ کیا تھا، لہٰذا میں یہ کروں گا. فوراً آپ کو پتہ چلے گا. لیکن یہ اس وقت جب آپ کو سیرت کا پتہ ہو، وگرنہ سارے کام ہم اپنی مرضی سے کریں گے. نماز آ کے اللہ کی مرضی سے پڑھیں گے تو نماز پڑھ لیں گے، باقی زندگی میں تو سکون نہیں مل سکتا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ محض کسی شخص کی سیرت پڑھنا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے ایک شخص کی زندگی پڑھ لی، ان کی بایوگرافی پڑھ لی، شروع سے آخر تک کیا تھا کیا نہیں تھا یہ پڑھ لیا. حضور کی سیرت کا معاملہ یہ نہیں ہے. حضور کی سیرت ایک دین ہے، ایک تمدن ہے، ایک ثقافت ہے، ایک کلچر ہے، ایک مذہب ہے. آپ کی سیرت اپنے اندر پوری ایک ثقافت رکھتی ہے، آپ کی سیرت اپنے اندر پورا ایک دین رکھتی ہے، آپ کی سیرت اپنے اندر پوری ایک تہذیب، پوری ایک ثقافت، پوری ایک زندگی رکھتی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے معاشرے میں رہ کر یہ سارا کچھ کر کے دکھایا، اپنے عمل سے یہ ساری چیزیں امت کو سکھائی ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے بغیر، اس کو سمجھے بغیر اور اس کی پیروی کیے بغیر ایک مسلمان کے لیے کامیابی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو مسلمانوں کی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھے. اس کا فائدہ اس کو یہی ہوگا کہ پھر وہ دنیا میں کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک چیز ہم نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت خود بھی سیکھنی ہے. آپ یقین کریں یہ ایسی چیز ہے سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، کہ ایک مسلمان اگر یہ سیکھ لیتا ہے اس کا اور کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور کوئی نعم البدل اس کا نہیں ہے. آپ کہیں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو سیرت کے سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. اور صرف آخرت کی کامیابی کی بات بھی نہیں کر رہا، دنیا کی کامیابی. جب آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز پر، جب آپ غور کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طرز عمل ہے، انسان حیران. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم خود بھی سیرت سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ہمارے بچوں کو میڈیا جو کچھ سکھا رہا ہے، جو قصے کہانیاں سکھائی جا رہی ہیں، تو بہت ہی قابل رحم حالت میں ہے ہماری نسل، آنے والی نسل. نہ جانے کہ 25 سال بعد، 30 سال بعد جو اب یہ نسل جوان ہوگی تو اب ان کی کیا پوزیشن ہوگی، ان کی دماغی کیفیات، ان کے نظریات کیا ہوں گے، کچھ پتہ نہیں. اور اس کا یہی حل ہے کہ آپ سیرت سے جوڑیں ان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑیں. جب حضور سے جوڑ دیں گے پھر آپ کی ٹینشن ختم ہو جائے گی. اپنے بچوں کو سیرت کے واقعات سکھائیں، ان کو سنائیں، اور پھر اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو لائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.